بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ 24ویں تراویح۔ سورہ مجادلہ میں ایک خاندان کو پیش آنے والی مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا کہ اگر کسی کو اسلام کے کسی حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرے۔ امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصہ میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائیں گی۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہیں۔ آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتیں۔ البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی ہے، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے۔ سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی مدینہ کے یہود۔ اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگ دلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو۔ سورہ ممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی کہ پچھلے ماحول سے بالکل تعلق توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ فرمایا، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے اور آل اولاد قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا
مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں۔ پھر ہدایت کی جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہوگے جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کے راستے میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کریں اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے کو اس فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ پھر مسلمانوں کے ایک گروہ کو ملامت کی کہ اس نے دنیاوی کاروبار کے لالچ میں جمعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ نہیں رکھا، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سودے کی حقیقت کو نہیں سمجھا جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے کیا ہے۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں منافقین کا کردار بتایا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان جتاتے ہیں، حالانکہ ایمان قسمیں کھا کر جتانے کی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیے تو مرتے وقت پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ گویا منافقت کا جو اصل سبب ہے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ سورہ تغابن میں بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہیں ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ پس جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا نصیحت کی پرواہ نہ کرے۔ آج کی تراویح میں آخری صورتیں طلاق اور تحریم ہیں۔ دونوں میں بتایا گیا ہے کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں بتایا ہے کہ اگر بیوی سے کسی وجہ سے اختلاف اور نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے معاملہ میں کسی طرح اللہ کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورہ تحریم میں یہ واضح کیا کہ محبت میں کس طرح اپنے آپ کو اور بیویوں کو حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے ہی پر تمام معاشرت کی بنیاد ہے اور ہر شخص کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن اس رشتے کی نازک حدود کا اول تو سب کو احساس نہیں ہوتا، اور جن کو ہوتا بھی ہے وہ بھی نفرت یا محبت کی ہلچل میں ان کو ٹھیک ٹھیک ملحوظ نہیں رکھتے۔ جدائی میں شریعت کے تمام احکام پسے پشت ڈال دیے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کی شدت میں خدا کے احکام کو اس محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں شریعت سے انحراف کی ہیں جن کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہے،
چنانچہ سورہ طلاق میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کے 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال دے، بلکہ اس کو اللہ کے مقرر کیے قاعدوں اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ پابندی ہر غریب اور امیر سب کے لیے لازمی ہے۔ جو لوگ غریب ہونے کے باوجود ان احکام کی پابندی کریں گے، یعنی عدت کے زمانے میں ان کا خرچہ اٹھانا، اسی مکان میں رہنے دینا وغیرہ، اللہ ان کی مشکل آسان کر دے گا، اور جو مال کی محبت میں حدود کو توڑیں گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ خود ہی گناہ گار ہوں گے۔ سورہ تحریم میں یہ بتایا ہے کہ محبت کے غلبے کے باوجود کس طرح اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب اللہ تعالیٰ نے ایسے فعل پر کر لیا جو اگرچہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ کمزوروں پر نرمی اور بیویوں سے دل دادی کی جائے، لیکن اللہ نے اس پر بھی گرفت کر لی، کیونکہ اللہ کا رسول تمام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں کے دلداری میں وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کر بیٹھے جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کی اور انہوں نے اس کی خبر دوسری کو کر دی تو اللہ نے ان کی اس حرکت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بیویوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یہی بات تمہارے شایع نشان ہے۔ یہاں گرفت اس بات پر کی گئی ہے کہ محبت کے اندر بھی اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عام مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ پھر اللہ نے 3 عورتوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ برے سے برے ماحول میں بھی آدمی پر اپنے ایمان کی حفاظت واجب ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثالیں دی ہیں کہ پہلی 2 عورتوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ پایا۔ تیسری عورت نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو عذاب کا نشانہ بنی، حالانکہ نبی کی بیوی تھی۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ عورت بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے نیکی اور بدی دونوں طرح کے جذبات اور میلانات رکھتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ بدی کا سرچشمہ عورت کو ہی قرار دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔